مصطفى مصطفى منبع الصفا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس عشرے کے بارے میں بہت ساری احادیث مبارکہ ملتی ہیں، اور یہاں تک کہ اس آخری عشرے کے بارے میں قرآن مجید کی ایک پوری سورت نازل ہو گئی، اور بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو رمضان المبارک جیسا پاک مہینہ نصیب ہوتا ہے، اور اس سے بھی بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو آخری عشرہ نصیب ہوا، اور اس سے بھی بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو شب قدر نصیب ہوں گے۔ اور یہ شب قدر جو ہے، اس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ پھر ایک اور حدیث میں آیا کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تو عزیزان محترم، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آخری عشرہ ہمیں میسر ہے، اور 2 تاک راتیں جو ہیں وہ ہم گزار چکے ہیں، اور یہ تاک راتیں جن میں خالق کائنات کی رحمت کا دریا جو ہے وہ جوش مار رہا ہوتا ہے، اور خالق کائنات اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہوتا ہے شب قدر کی راتوں میں، لیلۃ القدر کی راتوں میں، کہ ہے کوئی بندہ آج مجھ سے کچھ مانگنے والا، ہے کوئی بندہ آج مجھ سے رزق مانگنے والا، یا ہے کوئی بندہ آج مجھ سے اولاد مانگنے والا، میں اس کو سب کچھ عطا کروں گا۔ تو بڑے ہی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہم جیسے گنہگار لوگوں کو خالق کائنات رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں شب قدر عطا فرماتا ہے، اور ہم اس رات کو دنیاوی لہو و لعب کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، اور ہم ذرا بھی نہیں سوچتے اس بارے میں کہ یار دیکھو خالق کائنات کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ رمضان المبارک تو ہر بندے کو نصیب ہوا، ہر بندہ رمضان المبارک کے مہینے کو دیکھ کر بھی گیا۔ اب دیکھیں یہ جو ہفتہ گزرا ہے، اس ہفتے میں کتنا اعلان ہوئے گا کہ آج فلاں بندہ فوت ہو گیا، آج فلاں بندہ فوت ہو گیا، آج فلاں عورت فوت ہو گئی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو نصیب کیا، رمضان المبارک تو ان کی زندگی میں آیا، لیکن لیلۃ القدر کی رات جو تھی وہ ان کے نصیب میں نہیں تھی، تو وہ ہم سے جدا ہو گئے، ہم سے بچھڑ گئے۔ اب یہ برکتوں والی راتیں تو آتی رہتی ہیں، یہ اگلے رمضان میں بھی آئیں گی، اور اس کے علاوہ شب برات ہے، اور بھی بہت ساری ایسی عظمتوں والی راتیں ہیں، لیکن سب پر فضیلت جو ہے وہ شب قدر کو ہے۔ یہ راتیں تو ہر سال آ رہی ہیں، شب قدر، شب برات یہ ہر سال آ رہی ہے، لیکن یہ گزر جاتی ہے، یہ چلی جاتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، نہ ہم آگے جا رہے ہیں، نہ ہی ہم پیچھے آ رہے ہیں، ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے گئے اور اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا بھائی، کتنا سارے ایسے بندے تھے جو پچھلا سال ہمارے ساتھ شامل تھے اور آج نہیں ہیں، اور
جب ہمیں دفنا کر واپس آتے ہیں تو ہماری شکل تک بھول جاتی ہے، نام بھول جاتا ہے، ایک دن یاد کرتے ہیں، 2 دن یاد کرتے ہیں، ہفتہ، مہینہ، سال، بس ختم، یا پھر سالانہ ختم پر ہمیں یاد کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ تو کیوں نہ ہماری یہ جو زندگی ہے، اس زندگی کو اس طرح گزارا جائے کہ آنے والے جو لوگ ہوں وہ ہماری مثالیں دیا کریں، ان کے لیے ہم ایک عملی نمونہ بن جائیں، کیونکہ شب قدر تو نہیں رک رہی، یہ تو آ رہی ہے، جا رہی ہے، یہ تو چل رہی ہے اپنے حساب سے، ہر سال آ رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ ہم میں سے بندے ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ ختم ہوئے جا رہے ہیں۔ تو کیوں نہ بہتر ہو کہ اس شب قدر کو ڈھونڈا جائے اور اس میں جتنا ہو سکے عبادت و ریاضت کی جائے۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں اس حدیث کو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کمر بستہ ہو جاتے، مطلب اپنا تہمت جو ہے نا وہ کس لیتے تھے، اور پوری رات جو ہے وہ قیام فرمایا کرتے تھے، اور یہی نہیں کہ خود قیام کرتے تھے بلکہ ہمیں بھی ساتھ جگاتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ تم بھی قیام کرو، اور ہم بھی شب قدر میں آخری عشرے میں زیادہ اور کثرت سے جو ہے ہم عبادت و ریاضت کیا کرتے، قیام کیا کرتے۔ اور یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں قیام میں کھڑا ہوتا ہے رات کو، اپنے ایمان اور تزکیہ نفس کے ساتھ، ایمان کا محاسبہ اور تزکیہ نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے جب کوئی بندہ راتوں کو قیام کرتا ہے اور شب قدر کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمانوں سے فرشتے بھیجتا ہے جو ان کے اوپر سلام بھیجنے آتے ہیں، ان کو سلام کرنے آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، وہ سلام کرنے آتے ہیں کس کو؟ جو شب قدر کی تلاش میں اپنے ایمان کے ساتھ اور تزکیہ نفس کے ساتھ قیام کر رہا ہوتا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جس کو اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ فرشتے سلام کرنے آ رہے ہیں۔ اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر جو ہے اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آخری عشرہ کون سی راتوں میں تلاش کیا جائے؟ تو پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور اس کو مخفی رکھا اس رات کو کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ طاق راتوں میں تلاش کرو، مطلب یہ آپ کو رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں میسر آئے گی۔ پھر اس کے بعد ایک صحابی رسول ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ 27ویں شب کو ہوتی ہے، یہ 27ویں شب کو ہوتی ہے، قسم اٹھا کر صحابی رسول بیان کر رہے ہیں۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اکابر اولیاء اللہ میں سے گئے، آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے زندگی میں شب قدر جو ہے 2 دفعہ نصیب ہوئی، اور آپ بھی بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ جو 2 دفعہ شب قدر نصیب ہوئی یہ بھی 27ویں کی شب تھی، کہ 27ویں کی رات کو مجھے لیلۃ القدر نصیب ہوئی۔ اب ہم تو یہ سارے سن رہے ہیں کہ لیلۃ القدر ڈھونڈو، لیلۃ القدر ڈھونڈو، تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس میں ہمیں قیام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ اگر ہمیں شب قدر مل جائے تو اس میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تمہیں تمہاری زندگی میں شب قدر میسر آ جائے، تمہیں مل جائے شب قدر، تو اس میں تم نے دعا کرنی ہے۔ وہ کون سی دعا تھی؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں
کہ اللہم ربنا انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، لہٰذا میرے جو گناہ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے ان سے درگزر فرما لے۔ اس طرح کی دعا شب قدر میں ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ شب قدر جو ہے اس کی برکتیں اتنا زیادہ ہیں، اتنا زیادہ اس کی برکتیں ہیں کہ امت محمدیہ کے تمام گناہ گاروں پر اگر اس کی برکتیں تقسیم کی جائیں تو وہ سب کو کافی ہو جائیں، اتنا زیادہ برکتیں ہیں اس رات کی۔ تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، دنیاوی کاموں میں ضائع نہ کریں بھائی۔ شب قدر ہے، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو یہ رات میسر آتی ہے، اور خاص کر 27ویں کی رات، اس میں پوری رات قیام کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان سے معافی مانگنی چاہیے کہ اے باری تعالیٰ ہم معافی مانگتے ہیں اپنے جتنا بھی گناہ ہو گئے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ شب قدر کو پا لیتا ہے اور اس میں وہ قیام کرتا ہے تو خالق کائنات اس کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ جو ہے نا وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا فضیلت ہے شب قدر کی، اور ہم اپنے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ لیے، یتیموں کا مال کھائے، حرام کمائے ہوئے ہم لیلۃ القدر ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمارے کندھوں پر تو بوجھ ہے نا، گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے ہم، اپنے ساتھ والے ہمسایوں کا حق کھائے ہوئے ہم، جی سود کھا کر، شراب پی کر، یہ سارے کام کر کے ہم جناب شب قدر ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ شب قدر جیسی عظیم رات سے 4 لوگ جو ہے نا، 4 لوگ وہ محروم رہیں گے۔ 4 لوگ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کو اس کی برکت مل سکتی ہے، وگرنہ وہ اس برکت سے محروم رہ جائیں گے۔ پہلا، وہ جو شراب کا عادی ہو، جس کی عادت ہو شراب پینا، وہ اس رات سے کوئی برکتیں نہیں لے سکتا۔ اگر وہ اس سے پہلے توبہ کر لے تو اس کو برکتیں مل سکتی ہیں، وہ رحمتیں لوٹ سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اور دوسرا بدبخت انسان وہ ہے جو اس رات بھی محروم رہے گا، وہ ہے والدین کا نافرمان، جو اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، وہ بھی اس رات رحمت سے محروم رہے گا۔ اور تیسرا بندہ جو اس رات رحمت سے محروم رہے گا وہ کون ہوگا؟ وہ قاطع الرحم ہوگا، مطلب جو خون کے رشتوں کو توڑنے والا ہوگا۔ وہ نہ بھائی یہ تو تیرے بارے میں ایسے بکتا ہے، اس کو تو نے منہ نہیں لگانا، وہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، بجائے اس کے کہ جوڑتا، اچھائیاں بیان کرتا، نہیں بلکہ وہ توڑتا ہے، رشتے توڑتا ہے، خونی رشتے، ایک دوسرے سے بلاتا نہیں۔ کیونکہ یہ مومن کی پہچان ہے کہ مومن جو ہے اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہو بھی جائے تو 3 دن سے زیادہ وہ مومن ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہتا۔ اگر وہ 3 دن سے زیادہ ناراض ہوا تو وہ پھر مومن ہی نہیں ہے، کیونکہ مومن کی تو نشانی یہ ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے دوسرے مومن بھائی سے ناراض ہی نہیں رہتا۔ تو قاطع الرحم جو ہے، جو رشتے توڑتا ہے، وہ بھی اس رات اس چیز سے محروم رہے گا۔ اور چوتھا بندہ وہ جو ظلم کرنے والا ہے، تشدد کرنے والا ہے اور اس پر ڈٹا رہتا ہے، لوگوں کا مال کھا جانا، ظلم کرنا، ستم کرنا، رحم نہ کرنا، وہ بھی اس رات برکتوں سے محروم رہے گا۔ اگر اس مجمع میں کوئی بھی ایسا بندہ جو ان 4 لوگوں کی کیٹیگری میں سے کسی ایک میں بھی آتا ہے تو بھائی رب کے واسطے توبہ کر لو یار، چھوڑ دو یہ سارے کام، ان 4 چیزوں سے نہ پیچھے ہو جاؤ۔ پھر دیکھنا اس رات کا جو ایک سما ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، جو گھڑی ہمارے پاس آتی ہے، تو اس میں جو رحمتیں آئیں گی وہ ہمارے جو خالی دامن ہے وہ بھر جائیں گے، ہمارے اندر جو سیاہیاں بھری ہوئی ہیں وہ اس کے صدقے ختم ہو جائیں گی، نور ہی نور ہو جائے گا۔ وہ اس قبر کے بارے میں سوچ کے جاؤ بھائی جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہاں پر ہم نے اپنے اعمال کی روشنی لے کر جانی ہے، وہ اعمال ہی روشنی ہوں گے ہمارے، اور کوئی چیز بھی وہاں پر روشنی نہیں ہوگی بھائی، کوئی چیز بھی۔ آج ہم جس دولت کے اوپر فخر کر رہے ہیں، جس اپنے اسٹیٹس میں ہم اتنا غرور کرتے ہیں، اتنا اکڑتے ہیں،
قرآن مجید فرماتا ہے کہ ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ تو زمین پر اکڑ کے کیوں چلتا گیا؟ کیا تو زمین کو پھاڑ دے گا یا تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جائے گا؟ کیوں اکڑ کے چل رہا ہے؟ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے، تو آرام سے چلنا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے گئے اور فقیرانہ انداز میں چلتے گئے، پھر ساری رات قیام کرتے گئے، وہ ہیں اللہ کے بندے۔ ہم ہیں، ہمارے اندر کوئی انسانیت نام کی تو چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم نے اپنا سٹیٹس دیکھنا ہے، اپنے مال و دولت کے تکبر میں آ کر ہم نے نیچلے کو جناب رگڑ کے چلے جانا ہے، سوچنا ہی نہیں ہے۔ جب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ آپ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ آپ توبہ کرنے سے پہلے آپ کیا تھے؟ ایک سنار تھے، سنارے کا کام کرتے تھے، مطلب زیورات بناتے تھے، اور آپ کا ایک سٹیٹس تھا کہ آپ جو سونا بناتے تھے، جو زیورات بناتے تھے، وہ اتنا ہیوی قسم کے بناتے تھے، اتنا اچھے اور پائیدار بناتے کہ ایک غریب بندہ جو تھا، کم مالیت رکھنے والا، وہ اس کو خرید بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کون خریدتے تھے؟ وزیر، مشیر اور بادشاہ خریدتے تھے۔ چھوٹے بندے کی تو وہ پہنچ بھی نہیں آتا تھا، وہ اتنا اچھے قسم کا، وہ بڑا پرکھ کے بڑا اس کو کانٹ چھانٹ کر کے نا زیور تیار کرتے تھے۔ ان کا ایک سٹیٹس تھا، ایک لیول تھا کہ غریب بندہ ان کی دکان سے کچھ خرید نہیں سکتا تھا۔ تو انہوں نے ایک دن ایک زیور بنایا تو بولی لگوائی، تو کسی جگہ پر نہ اس کی صحیح طرح سے بولی نہ لگی، قیمت نہ لگی۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ سونے کا بڑا شوقین ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے سونا بڑا شوق سے رکھتا ہے۔ ویسے مرد کے لیے سونا جو ہے یہ حرام ہے، لیکن اس کو شوق تھا اس بادشاہ کو کہ وہ سونے کا بڑا شوقین تھا۔ جب امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو جب پتہ چلا کہ فلاں بادشاہ جو گئے وہ سونے کا بڑا شوقین گئے، تو آپ کے دربار میں پہنچا، وزیر کو جا کر کہا کہ میں کچھ زیورات لے کر آیا ہوں، تو بادشاہ کے دربار میں نے اس کی قیمت لگوانی ہے، ان کو میں نے دینے گا۔ تو وزیر نے آگے سے کہا کہ اے تاجر تو لیٹ ہو گیا، بادشاہ جو ہے وہ اپنے گاؤں گئے ہوئے پیچھے، تو ابھی وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ آگے سے کہنے لگے کہ بھائی کسی نہ کسی طریقے میری ملاقات کروا دیں، کسی نہ کسی طریقے، میں واپس نہیں جا سکتا، اگر میں واپس جاؤں گا تو میرے پاس قیمتی جواہرات ہے، سونا میرے پاس ہے، تو رات سے مجھ سے ڈاکو لوٹ لیں گے، تو میں واپس نہیں جا سکتا، مہربانی فرما کر یہ کیا کر میری ان سے ملاقات کروا دیں۔ اس کچھ لین دین ہوا آپس میں، اس کو کچھ دیا، تو اس وزیر نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ پھر اس گاؤں میں لے کر گئے آپ کو کہ جس گاؤں میں وہ بادشاہ پہنچا ہوا تھا۔ وہ وزیر کہنے لگا کہ ایک قبر کے ساتھ نا خیمہ لگا ہوا تھا، وہاں پر بٹھا دیا کہ یہاں پر بیٹھو، یہاں پر بادشاہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو جائے۔ اب یہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کر رہے ہیں یہ واقعہ۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں وہاں پر بیٹھا تو وہاں پر نا ایک رسم ادا ہو رہی تھی، اس وزیر نے کہا تھا رسم ادا ہوگی اس کے بعد بادشاہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو وہ رسم بڑی عجیب طریقے تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر بیٹھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک قبر ہے، اس کی سائڈ پہ خیمہ لگا ہوا ہے، اور اس قبر کے پاس سب سے پہلے چوٹی کے جید علماء کرام آتے ہیں، بڑے بڑے فقیہ جو ہے نا وہ آتے ہیں، وہ قبر کا چکر لگاتے ہیں، ایسے ایک چکر لگایا تو اس قبر کے سائڈ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ پھر کیا ہوا کہ بڑے بڑے شاعر ادیب جو تھے وہ آئے، ایک چکر لگایا اور قبر کی سائڈ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد طبیب آئے، بڑے بڑے حکیم، وہ بھی آئے، قبر کے درمیان چکر لگایا، چکر لگا کر سائڈ پر بیٹھ گئے۔ پھر آئے صوفیاء، ذکر اللہ کرنے والے، انہوں نے بھی چکر لگایا، ایک چکر لگایا اور سائڈ پر جا کر بیٹھ گئے۔ تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں بڑا حیران تھا، میں اپنے کام سے گیا تھا، مجھے میرا کام بھول گیا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی عجیب سی رسم ہے کہ ایک قبر کے ارد گرد ایسے چکر لگا رکھے گئے۔ پھر اینڈ پہ کیا ہوا کہ حسین و جمیل خوبصورت عورتیں آئیں، ان کا ایک گروہ آیا اور قبر کے ارد گرد چکر لگایا اور وہ بھی سائڈ پر بیٹھ گئی۔ اور آپ بیان کرتے ہیں کہ یہی دیکھنا تھا کہ اچانک ہی میری آنکھیں جو ہے نا چندھیا گئی،
لائٹ بہت زیادہ بڑی، تو میں نے کیا دیکھا کہ بادشاہ وقت جو تھا اس نے اپنا تاج اتارا، تاج اتار کر قبر کے پاس جا کر کہنے لگا کہ اگر یہ تاج دے سکتا میں، اگر یہ تاج دے سکتا میں تو میں تجھے بچا لیتا، میں تجھے بچا لیتا۔ تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس وزیر کو بلایا اور پوچھنے لگے بھائی یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسے عجیب سی رسم ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ وقت جو تھے یہ بے اولاد تھا، اس کے پاس اولاد نہیں تھی۔ کہ ذرا پوچھو نا اس بندے سے جس کے پاس اولاد نہیں ہے کہ اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے جو بے اولاد ہے۔ تو وہ وزیر کہنے لگا کہ یہ بادشاہ جو تھا یہ بے اولاد تھا، بڑے اس نے جناب صدقے زکوٰۃ کیے، بڑے لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کی، مزاروں پر حاضریاں دی، بزرگوں سے دعائیں کروائی، کہیں جا کر اس کی دعا قبول ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا اس بادشاہ کو، اور بیٹا بھی بڑا باکمال تھا۔ جب اس کو پڑھنے کے لیے ڈالا تو ہر فنون اچھے طریقے سے اس نے سیکھا، اور گھوڑ سوار بھی بہت اچھا تھا، گھوڑے کی سواری بھی بڑی اچھی کرتا تھا، ہر چیز میں وہ ماہر تھا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دن اس کا بچہ وہی جو تھا اپنے کمرے میں لیٹا لیٹا نا ایسے تڑپنے لگ گیا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو یا کسی جانور کو ذبح کرو اس کے بعد جیسے وہ تڑپتا گیا جانور، ویسے کہ وہ بچہ تڑپنے لگا۔ اپنی امی کو بھی آواز لگائی اور وہ بادشاہ جو اس کا باپ تھا اپنے باپ کو بھی آواز لگائی۔ پھر وہ دوڑے دوڑے آئے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، وہ بچہ جو ہے نا تڑپ رہا تھا۔ تو کہنے لگا ابا جان بڑی بے چینی سی ہو رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں بچ پاؤں گا، مجھے نہیں لگتا میں بچ پاؤں گا۔ پھر دیکھتے کہ دیکھتے کیا ہوا، وہی بادشاہ تھا جس نے اتنی دعائیں کروا کر صدقے زکوٰۃ دے کر ایک بیٹا لیا تھا۔ کیا ہوا کہ وہی بیٹا اپنے باپ کی گود میں جو ہے نا اپنی روح جو ہے نا اپنے رب کے پاس بھیج دیتا ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، جان چلی جاتی ہے، اور وہ کلمہ طیبہ پڑھتا پڑھتا اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھتا پڑھتا دنیا سے روانہ ہو گیا، مسافر ختم۔ تو پھر وہ بادشاہ جو تھا اس نے اپنے آبائی گاؤں میں جو ہے نا اس اپنے بیٹے کو جو ہے نا دفن کروایا تھا، اور وہ اسی بیٹے کی قبر تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اے بیٹے میں تیری قبر کے درمیان جو ہے بڑے بڑے چوٹی کے علماء کرام کی ادھر گردش اس لیے کرواتا ہوں، چکر اس لیے لگواتا ہوں کہ اگر علم کی بنا پر تجھے میں بچا سکتا تو میں تجھے بچا لیتا، اگر طبیب اور حکیموں کی مدد سے اگر تجھے میں بچا سکتا تو میں تجھے آج مرنے نہ دیتا، اگر میری ساری بادشاہت چلی جاتی، میرا یہ سونے کا تاج چلا جاتا، میں غریب ہو جاتا، میں سڑکوں پر آ جاتا، میں مانگنے لگ جاتا، میں تب بھی تجھے مرنے نہ دیتا۔ یہ جتنا حسین و جمیل عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اگر ان کا حسن ضائع کر کے تجھے میں بچا سکتا میں تجھے بچا لیتا، لیکن کیا کریں، وہ جو عرش پر بیٹھا ہے نا اس نے قانون بنایا ہے۔ کیا قانون ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو بیٹا اس کے قانون کے سامنے میں بے بس ہو گیا، وہاں پر میں کچھ نہیں کر سکا۔ دیکھ بیٹا میری ساری دولت جو ہے آج بڑی ہوئی ہے، میں تجھے بچا نہیں سکا۔ تو وہ قانون جو ہے نا وہ بڑا سخت ہے۔ آج ان سے پوچھے نا کہ جو اپنے ہی کندھوں پر اپنے رشتہ داروں کو اٹھا کر دفنا کر آتے گئے، باپ جو ہے نا باپ یہ چھت ہے، سایہ ہے ہمارے اوپر، جب تک وہ ہمارے سر پر ہے تب تک ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جب وہ باپ مر جاتا ہے نا وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے سر سے جو ہے نا چھاتی چھن گئی ہے، تو بے سہارا ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا، جیسے ایسے لگتا ہے۔ تو بھائی کتنے ایسے بندے ہیں جو اپنے نوجوان بچے، اپنی بیوی، اپنا گھر بار چھوڑ کر جاتے ہیں، بھائی جانا پڑتا ہے، ہر بندے نے جانا ہے، وہاں پر معافی تو نہیں ہے۔ وہ جو قانون بنا ہوا ہے وہ ہر بندے کے لیے ہے، آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ شہرت بچا سکتی ہے، نہ بندے کا سٹیٹس بچا سکتا ہے، نہ ہی بندے کے بیوی بچے بچا سکتے ہیں۔ وہ بھائی جن بہن بھائیوں کے ساتھ، جن بیوی بچوں کے ساتھ ہم اتنا محبت کر رہے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد وہی ہمارے بچے کندھوں پر اٹھا کر ہمیں قبرستان تک چھوڑ کر آتے ہیں، اور اتنا بھی نہیں گوارا کرتے کہ یار ہم نے منو مٹی کے نیچے اس کو دبایا ہے، چلو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہم یہاں پر کھڑے ہو جائیں، کچھ پڑھ لیں تاکہ اس کا دل لگ جائے۔ نہیں،
وہ تو ڈرتے گئے. اب تو حالت یہاں تک آ چکی ہے کہ باپ کو غسل دینے کے لیے سگا بیٹا ڈرتا ہے کہ میں غسل نہیں دے سکتا. کیوں؟ مجھے خوف آتا ہے, مردے سے ڈر لگتا ہے. وہی باپ تھا کہ جس کے بغیر بیٹے کو نیند نہیں آتی تھی. آج وقت آیا کہ اسی باپ سے بچے کو ڈر لگ رہا ہے. وہی باپ جس کی ہاتھ پکڑ کر ہم نے چلنا سیکھا, آج اسی باپ کو ہم کندھے پر اٹھا کر قبرستان چھوڑ کر آ رکھے گئے. بھائی جانا ہے آپ نے, میں سچی کہہ رہا ہوں بھائی, ہر بندے نے جانا ہے. آپ نے بھی جانا ہے, مجھ جیسے گناہگار نے بھی جانا ہے. تو کیوں نہ وہ 4 کندھوں پر اٹھا کر جانے کی بجائے, جانا تو ہے ہم نے, ہم جتنا یہاں پر ہٹ دھرمی کر لیں کہ ہم نے نہیں جانا, ہم نے مرنا نہیں, موت کو بھولے بیٹھے گئے, جانا تو ہے ہم نے. آج ہمارے پیر سلامت گئے تو ہمیں چاہیے آج انہی 2 قدموں پر چل کر ہم اس خالق کے کائنات کی بارگاہ میں آ جائیں. یہ نہ ہو کہ کل ہم پھر کفن میں منہ چھپاتے پھریں, کل ہم ڈرتے پھریں, کل جب ہمیں 4 کندھوں پر اٹھایا جا رہا ہو اور لے جایا جا رہا ہو اور ہم کہہ رہے ہو کہ بھائی ابھی 2 منٹ رک جاؤ, ابھی 4 منٹ رک جاؤ, کیونکہ قبر کی منزل جو ہے وہ بڑی مشکل ہے بھائی. قبر کی منزل بڑی مشکل ہے. وہاں پر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا بھائی, کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا. جتنا بھی قریبی رشتے گئے, جتنا بھی ہمارے عزیز ہیں, وہ صرف دنیا تک ہے. قبر میں کوئی نہیں ساتھ جاتا, نہ ہی ہماری بیوی ساتھ جائے گی, نہ ہی ہمارے بچے ساتھ جائیں گے, کچھ بھی نہیں ساتھ جانا. اور بھائی ہمیں تو کفن بھی وہ دیا جاتا ہے, لباس بھی وہ دیا جاتا ہے جس کے باہر ہم ہاتھ بھی نہیں نکال سکتے. ہماری حالت صرف اور صرف انہی 2 باتوں پر ختم ہونی چاہیے کہ ہم جب اس دنیا میں آئے تھے تب بھی ہم بے بس تھے, اور جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم بے بس ہوتے ہیں. جب آتے ہیں تب بھی ہمیں کپڑے کوئی اور پہناتا ہے, اور جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تب ہمارے کپڑے چیر پھاڑ کے اتارے جاتے ہیں اور ہمیں کپڑے کوئی اور پہنا رہا ہوتا ہے. یہ تو ہماری حقیقت ہے, یہ ہماری زندگی ہے. بھائی لیلۃ القدر ملی ہے, اس کی جتنا ہو سکے رحمتیں سمیٹو. دولت کا غرور فخر نہ کرو یار, سٹیٹس کا فخر نہ کرو, یہ مٹی میں مل جانا ہے. وہ آگے کا جو مرحلہ ہے نا, وہ آگے کے جو منظر ہے, وہاں پر بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اتھے عملاں دے ہونے نہیں نہ بیڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. وہاں پر انہوں نے یہ نہیں پوچھنا کہ ہاں تو ایم پی ہے تجھے تھوڑا رعایت مل جائے گی, تو ملک صاحب ہے تجھے رعایت مل جائے گی, تو چودھری صاحب ہے تجھے رعایت نہیں. بھائی وہاں پر کسی کو کوئی رعایت نہیں ہے, سب کے لیے برابر قانون ہے. اگر اچھے عمل کیے گئے تو پھر دلہن کی طرح بنا سوار کر ہمیں بٹھا دیا جائے گا کہ تو سکون سے بیٹھ. اگر برے عمل کیے گئے, گناہگار گئے, تو پھر ہمارے ساتھ وہاں پر بڑے سخت معاملات ہونے والے ہیں, بڑے ہی سخت معاملات ہونے والے ہیں. بھائی اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو, اپنے رب کو یاد کر لو. یہ رمضان جو ہے نا بار بار نہیں ہمیں ملنا یار. آپ ذرا غور کریں نا, کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, کتنا سارے ایسے بندے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے, پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ تھے, آج نہیں ہے. ہے کسی کا زور کسی کو پکڑنے کا کہ جب مالک الموت آئے اور ہم اس سے اپنے بندے کو چھڑا لیں؟ نہیں چھڑا سکتے. اس نے تو پکڑ کے لے جانا ہے, اس نے نہیں دیکھنا. اور کتنا ہی ہم بدبخت اور بد نصیب ہو چکے ہیں بھائی کہ ہم شریعت سے ایسے منہ موڑے ہوئے گئے کہ جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے, ہمیں جیسے اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے. وہ ایک بزرگ تھے, وہ فرما رہے تھے کہ وہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا, آخری بات کرنے لگا. یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو داڑیاں نہیں رکھتے. ہے تو بڑا سخت قسم کا معاملہ جو ہے نا, پیغام بڑا سخت ہے, لیکن سن لینا اس کو دل کے کانوں سے, ہمیں تسلی مل جائے گی. حضرت سوچا آپ نے کہ یار عورت کے منہ پر داڑھی آتی ہے؟ نہیں آتی. مرد کے منہ پر داڑھی آ رہی ہے, اور ہم جتنی بار اس کو کٹواتے گئے, ریزر لگواتے گئے, وہ بار بار آ جاتی ہے, رکتی تو نہیں ہے. کیوں نہیں رکتی؟ کہ دنیا کا سب سے حسین و جمیل جو چہرہ تھا اس پر بھی داڑھی تھی, اس پر بھی داڑھی تھی, ایسے خوبصورت قسم کی داڑھی تھی. تو بھائی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر وہ بال جو ہیں کٹنے کے بعد بار بار آ رہے ہیں, اگر وہ آنے سے نہیں مڑ رہے تو بھائی ہم ہی مڑ جائیں کٹوانے سے, ہم ہی چھوڑ دیں. اس نے تو نہیں مڑنا, وہ تو آ رہے ہیں, بار بار آ رہے ہیں, ہم ہی مڑ جائیں یار. کچھ خوف خدا کر لیں, کچھ شرم کر لیں. اس سنت کو ہم چھوڑ کر جناب اس دنیا میں رہ رہے ہیں جس سنت کے اوپر جناب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنا رشک کرتے تھے کہ ایک صحابی کی داڑھی کا ایک بال تھا,
تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر مسکراتے تھے، تبسم فرمایا کرتے تھے، اور ہم اسی داڑھی کو ایسے ختم، وہ پھر آ جاتی ہے، پھر کٹوا دیا، وہ پھر آ رہی ہے۔ اب مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ جناب مڑنا کس نے ہے، ہمیں ہی مڑنا پڑے گا، ہمیں ہی جانا پڑے گا۔ یہ یونیورسٹی کالجز اسکول کے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ داڑھی جو ہے نا، یہ داڑھی یہ ایک قسم کا ہمارا یونیفارم ہے، یہ ہمارا یونیفارم ہے۔ جیسے کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں کسی اور کالج یا یونیورسٹی کا یونیفارم پہن کر ہم داخل نہیں نہ ہو سکتے، ویسے ہی یہ جو ہے نا، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اگر آج ہم اس کو قتل کر کر کے، شہید کر کر کے اس دنیا سے چلے جائیں، تو کل قیامت والے دن جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرما رہے ہو، یا جب حوض کوثر پر سارے بندے اکٹھے ہو رہے ہو، وہاں پر خدا نہ خواستہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، بھائی تو ہمارا ہے ہی نہیں، تو جن کا ہے، تو جن سے مشابہت رکھتا تھا تو ان کے پاس جا، من تشبہ بقوم فہو منہم، بھائی بچ جاؤ اس چیز سے، داڑھی کو آنے دو، اگر وہ نہیں مڑ رہی تو ہم مڑ جائیں۔ سنت کے مطابق داڑھی رکھو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ یہ لیلۃ القدر کی رات آنے والی ہے، جتنا ہو سکے، کیونکہ 27ویں کے بارے میں زیادہ تر بتایا جاتا ہے، اس میں جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کے سر پر سجود ہوں، ساری رات قیام کر لیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ بھائی آج توبہ کا در کھلا ہے، کل جب بند ہو جائے گا نا، پھر کسی نے نہیں پوچھنا۔ اپنے معاملات درست کر لیں، اپنی نمازیں پوری کر لیں، روزے جتنا رہ گئے وہ مکمل پابندی کے ساتھ رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کریں، پھر دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ اللہ رب العزت سارے معاملات درست فرما دے گا۔ خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔